امام محمد رضا حنفی ماتریدی رحمہ اللہ نے بڑا واضح انداز میں فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں فقیر نے اپنا کہتے ہیں میں نے زندگی ساری ختم کے کلخانی کے چلیسویں کے چنے جو ہیں وہ بھی اپنے منہ میں نہیں ڈالے۔ آگے انہوں نے پھر وجہ بیان کی ہے، فرماتے ہیں جو امیر بندہ کلخانی کے چنے یہ والی چیزیں لے کے کھائے گا تو فرماتے ہیں اس بندے کا دل مردہ ہو جائے گا، اس بندے کا دل عبادت کی طرف مائل نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایک مصرف بیان فرمایا فی سبیل اللہ کا، اس میں علماء اور طلباء بھی شامل ہیں۔ آج اس طرح کے لوگ نہیں ہیں جو خالصتاً کمائیں بھی تو علم دین پر خرچ کرنے کے لیے کمائیں، غلبہ دین کے لیے پیسہ لگانے پر وہ اس لیے وہ کمائیں۔ جیسے کہ آپ کے سامنے کچھ دن اوساخ الناس جو حدیث شریف کا ایک جملہ ہے جس کو لے کر کے عام ایک غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے، یہ میل کچیل ہے زکوٰۃ کا، زکوٰۃ جو ہے یہ لوگوں کا میل کچیل ہے، لہٰذا یہ مدارس دینیہ کے بچوں کو دینا یہ ان کو بگاڑنا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ اس کے متعلق آج جو ہے وہ گفتگو کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جیسا کہ کل آپ کے سامنے ایک فقہ کا ایک اصول بیان کیا تھا کہ ملک کے بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے، سمجھا ہے نا جی؟ اسی طرح مالک کے بدلنے سے مال کا حکم بدل جاتا ہے۔ یہ ایک اسلام کا ایک سے سمجھیں کہ مسلمہ اور بنیادی فقہی اصول ہے کہ جب زکوٰۃ کا مال کسی مستحق کے پاس یعنی طالب علم کے پاس پہنچ جاتا ہے، اس کی ملکیت میں چلا جاتا ہے، تو اس پر سے میل کچیل کا لیبل ہٹ جاتا ہے، میل کچیل کا لیبل ہٹ جاتا ہے، وہ میل کچیل والا لیبل نہیں رہتا۔ جیسے میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں، دودھ جو ہے وہ گائے دیتی ہے، وہ کیسے تیار ہوتا ہے اندر؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من بین فارثن ودمن، فرمایا کہ وہ گوبر اور خون کے بیج سے نکلتا ہے دودھ، سمجھیے، گوبر اور خون کے بیج سے لبنن خالصا سائغا للشاربین، میں وہ خوش ذائقہ ہوتا ہے، وہ خالص ہوتا ہے پینے والوں کے لیے۔ دودھ جو ہے وہ خالص سے یوں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اب وہ دودھ جو ہے وہ گوبر اور خون کے بیج سے نکل کر کے، کیا کبھی کوئی پیتے ہوئے کسی کے ذہن میں آیا ہے یہ تو گوبر سے نکلا ہے؟ ویسے اگر کسی کے ذہن میں آ جائے یہ گوبر سے نکلا ہے تو منہ کو لگائے گا اس کو؟ تو یہ ذہن میں رہے کہ جب دودھ جو ہے وہ گوبر اور خون کے بیج سے نکل کر کے، وہ اس میں نہ خون کی آمیزش ہوتی ہے نہ گوبر کی بدبو ہوتی ہے اس میں، حالانکہ یہ خون جو ہے یہ نجاست غلیظ ہے، اور گائے بھینس کا جو گوبر ہے وہ بھی نجاست غلیظ ہے۔ ان کا پیشاب معیوق اللحمہ جو ہے، ان کے پیشاب کا حکم اور ہے اور ان کے گوبر کا حکم اور ہے۔ ان کا گوبر جو ہے وہ نجاست غلیظہ ہے اور ان کا پیشاب جو ہے وہ نجاست خفیفہ ہے، سمجھا ہے نا جی؟ عموماً گاؤں دیہاتوں میں جہاں جانور وغیرہ رکھے جاتے ہیں وہ لوگ گوبر کی لپائی کر لیتے ہیں گھر میں، وہ لپائی کرنا جائز نہیں ہے، بالکل جائز نہیں ہے، سمجھا ہے نا جی؟ ہاں، وہ عموماً گھروں میں اس کی لپائی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے آج کل کم ہو گیا ہو لیکن ہوتی ضرور ہے آج کل بھی، تو وہ اس کی لپائی جو ہے وہ جائز نہیں ہوتی، سمجھا ہے نا جی؟ گیلا پاؤں اگر کسی کا لگ گیا اس پر تو ظاہر بات ہے پھر بھی نجاست جو ہے وہ منتقل ہو جائے گی اس کے پاؤں کی طرف۔ یہ عموماً گھروں میں ہو جاتا ہے، بعض اوقات بندہ وضو کر کے جا رہا ہوتا ہے، جوتا گیلا ہوتا ہے تو جوتا تلک کے نکل جاتا ہے پاؤں سے، تو وہ پاؤں پھر آ جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ پاک ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، نہیں سمجھ آیا؟ ہاں، تو اس سے جو ہے وہ بچنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ جیسے گوشت یہ خون اور گوبر سے نکل کر کے دودھ جو ہے وہ ایک دم پاکیزہ اور خالص ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب اس پر نہ کوئی گوبر کا لیبل لگتا ہے نہ خون کا لیبل لگتا ہے۔ اسی طرح
جیسے یہ مال جو ہے، مال زکوٰۃ جو ہے، جس کو اوساق الناس فرمایا گیا ہے، یہ مال جیسے ہی اس بندے کے ہاتھ سے نکل کر کے کسی غریب کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے یا طالب علم کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے تو اس پر بھی میل کچیل کا لیبل نہیں لگتا۔ سمجھایا نہیں سمجھایا؟ اچھا، کل میں نے تھوڑا سا اشارہ دیا تھا قرآن پاک کی آیہ مبارکہ کے حوالے سے کہ فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف بیان کرتے ہوئے جو فرمایا ہے کہ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں دو، تو فرماتے اس میں نے مفسرین کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ اس میں فی سبیل اللہ میں حاجی بھی آتا ہے اور طالب علم بھی آتا ہے۔ نہیں سمجھ آیا؟ حاجی جو حج پہ جا رہا ہو یا حاجی وہاں پہنچ چکا ہو، اس کے پاس پیسوں کی کمی ہو تو اس کو پیسے دیے جا سکتے ہیں، اس کو زکوٰۃ کے پیسے دیے جا سکتے ہیں۔ گھر میں چاہے وہ ارب خرب پتی ہی کیوں نہ ہو، سفر میں ہے، پیسے اس کے پاس ختم ہو گئے ہیں، یا حج پہ پہنچ چکا ہے، وہاں پیسے ختم ہو چکے ہیں، تو اس بندے کو بھی زکوٰۃ کے پیسے دی جا سکتے ہیں۔ اب بتائیں نا، حاجی اگر زکوٰۃ کے پیسے لے کے حج کر لے تو حاجی نہیں بگڑتا، تو مدرسے کا طالب علم جو ہے اگر وہ زکوٰۃ کے پیسے لے کر کے اپنی کتابیں خرید لے، بخاری لے لے، مسلم لے لے، ترمذی لے لے، ابن ماجہ لے لے، تو وہ کیوں بگڑ جاتا ہے؟ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ ہاں، یہ کئی لوگوں کا تقویٰ جو ہے وہ بے وقت جگتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب بے وقت بچے کو کسی کو جگا دیا جائے، کسی بڑے کو بھی جگا دیا جائے تو وہ کیسے غصے سے بھرپور ہوتا ہے نا؟ تو یہی حساب ہوتا ہے جب تقویٰ کسی بندے کا بے وقت شوٹ کر جائے تو وہ بھی مسئلے کو خراب کرتا ہے۔ تو اب یہ حدیث پاک دیکھیں، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تلامذہ اور بڑے بڑے محدثین اور فقہاء جو ہیں، انہوں نے یہ فی سبیل اللہ، کل میں نے جو آیہ مبارکہ پڑھی تھی 10ویں پارے کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایک مصرف بیان فرمایا فی سبیل اللہ کا، اس میں علماء اور طلباء بھی شامل ہیں، طلباء بھی شامل ہیں۔ اب یہ حدیث پاک دیکھیں، یہ حدیث پاک سنن ترمذی شریف میں ہے، راوی اس کی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی طالب علم پڑھنے کے لیے گھر سے نکل پڑتا ہے، جب تک گھر واپس نہ آ جائے، حضور فرماتے تب تک وہ فی سبیل اللہ ہی ہے، تب تک کیا ہے وہ فی سبیل اللہ ہے۔ سمجھا نا؟ یہ سب سے پہلے بار میں نے ایک مسئلہ، ایک عالم تھے ان سے سنا تھا، وہ بہت بڑے عالم تھے، اجلہ علماء میں سے تھے، حضرت مفتی اعظم ہند رحمہ اللہ کے خلیفے تھے۔ انہوں نے بیان کیا تو عبارت میں نے ان سے سنتے ہی یاد کر لی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یجوز اخذ الزکوٰۃ للعالم، یجوز اخذ الزکوٰۃ للعالم ولو کان غنیا۔ فرماتے ہیں کہ عالم بندہ جو اپنے آپ کو وقف کر چکا ہو دین متین کی خدمت کے لیے، علم دین کی ترویج اور اشاعت کے لیے، فرماتے ہیں کہ وہ چاہے غنی ہی کیوں نہ ہو، وہ زکوٰۃ لے تو جائز ہے اس کے لیے۔ سمجھ آیا نا؟ اچھا، یہ مسئلہ میں نے سب سے پہلی بار ان سے سنا تھا، بہت پرانی بات ہے۔ تو اس کے بعد پھر میں نے اس مسئلے پر تحقیق کی، تفسیر ناموس رسالت کے اندر میں نے اس مسئلے کو بھرپور طریقے کے ساتھ نقل کیا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ علماء جو غلبہ دین کا کام کرنے والے ہیں، پہلے تو وہ غنی ہوتے ہی نہیں ہیں، وہ غنی ہوتے ہی نہیں ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ نے اپنی کتابوں میں یہ بات نقل کی ہے، متعدد بار نقل کی ہے، یہ نہیں کہ ایک بار بیان کیا ہو۔ وہ فرماتے ہیں کسی عام بندے کو زکوٰۃ دینے سے زیادہ ثواب جو ہے وہ طالب علم کو دینے کا ہے، فرماتے ہیں اس سے بھی زیادہ ثواب جو ہے وہ عالم دین کو زکوٰۃ دینے کا ہے، کیونکہ عام بندہ جو ہے اس کو جو زکوٰۃ دی جائے گی تو اس سے اس کا صرف گھر چلے گا۔ فرماتے ہیں جب ایک عالم دین کو اور طالب علم کو زکوٰۃ دی جائے گی، اس سے رسول اللہ علیہ السلام کا دین چلے گا۔ سمجھ آیا نا جی؟ تو میں نے یہ پہلے بھی ایک بار بیان کیا تھا آپ کے سامنے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، آپ فرماتے تھے، آپ 4 بندوں کا فرماتے تھے، چاروں محدث تھے، آپ فرماتے تھے اگر تم یہ 4 لوگ نہ ہوتے تو میں نے کاروبار ہی چھوڑ دینا تھا، میں نے کاروبار ہی چھوڑ دینا تھا۔ وہ 4 لوگ، ان چاروں میں ایک حضرت سفیان بن عیینہ تھے،
بہت بڑے محدث تھے، ایک حضرت سفیان ثوری تھے، بہت بڑے محدث تھے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کماتے تھے، مسلسل ان کا خرچ اٹھاتے تھے۔ ان کو حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا تھا تم نے کوئی کاروبار نہیں کرنا، تم نے صرف رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث کی خدمت کرنی ہے، باقی تمہارے جتنے اخراجات ہوں گے وہ سارے کے سارے میں عبداللہ ادا کروں گا۔ اور آپ حیران ہوں گے، حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوتی ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک کو معمولی بندہ نہیں ہے، اس نے تربیت بھی امام ابو حنیفہ سے پائی تھی۔ ہاں، امام اعظم ابو حنیفہ کی شاگرد تھے حضرت عبداللہ بن مبارک۔ تو جس دن ان کی وفات ہوئی نا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی بھیک مانگی، مولا میری بخشش فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ سفیان بن عیینہ اور سفیان ثوری کی جب تو خدمت کرتا تھا تو وہ رات کو روز پچھلی رات کو تیرے لیے دعا کرتے تھے، اور میں نے تو ان کی پہلی رات کی دعا کی برکت سے تیری بخشش کر دی تھی۔ بتائیں، آج اس طرح کے لوگ نہیں ہیں جو خالصتاً کمائیں بھی تو علم دین پر خرچ کرنے کے لیے کمائیں، غلبہ دین کے لیے پیسہ لگانے پر وہ اس لیے وہ کمائیں، ایسے لوگ نہیں ہیں۔ اگر جب یہ لوگ نہیں رہے تو جو بیچارے زکوٰۃ دیتے ہیں دین متین کو، تو آپ لوگ جو ہیں ان کو بھی بدظن کرنا چاہتے ہیں، ان کو بھی دائیں بائیں کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آپ جو ہیں پیسہ بہت کماتے تھے، سمجھ آئے نا جی، بہت زیادہ آپ کا کام تھا، بہت بڑے تاجر تھے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا کام یہ تھا کہ آپ جتنا پیسہ جمع ہوتا تھا آپ کے پاس، آپ وہ اٹھا کے اپنے خادموں کو فرماتے دور دراز مدارس میں وہاں جا کے دے آؤ، مدرسوں میں جا کے پہنچاؤ۔ تو لوگ علاقے کے لوگوں نے آپ پر اعتراض کر دیا کہ حضرت آپ یہ کیا کرتے ہیں، آپ دور دراز پیسے جو ہیں وہ مدارس میں بھیج دیتے ہیں، یہاں اتنے غریب لوگ ہیں آپ ان کو نہیں دیتے پیسہ، 1 روپیہ نہیں دیتے۔ قربان جائیں جس بندے کو اللہ تعالیٰ دین کی فکر دے دے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں میرے محلے کے، چاہے میرے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، میرے محلے دار ہی کیوں نہ ہوں، اگر یہ بھوک سے مر گئے نا، اکیلے یہی مریں گے۔ اگر مدرسے کے بچے، دین پڑھنے والے، دین پڑھانے والے علماء اگر وہ مر گئے تو ساتھ حضور کا دین بھی فوت ہو جائے گا، ساتھ حضور کا دین بھی نہیں رہے گا۔ تو فرمایا کہ اس لیے وہاں دوہرا فائدہ ہے، وہاں فائدہ سیدھا سیدھا وہاں غریب کو بھی فائدہ ہے اور میرے آقا علیہ السلام کے دین کو بھی فائدہ ہے۔ اب بتائیں، وہ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے دور میں اللہ تعالیٰ کا دین غالب تھا، جن کے دور میں کافروں کو مسلمانوں پر حملے کی کسی طرح ہمت نہیں ہوتی تھی، لیکن آج آپ ذرا غور کریں کہ آج تو بالکل مسلمان پٹ چکے ہیں، مسلمان جو ہیں قسمہ پوشی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ مدارس میں آپ جا کر کے دیکھ لیں، سچی بات ہے، میں آپ کو ایک بات سنا رہا ہوں، یہ ہے بہت پرانی بات، کم از کم بھی کو 10-12 سال ہو گئے ہیں۔ ایک مدرس تھے، ٹھیک ہے نا جی، پڑھانے والے تھے ایک جامعہ میں، ان کا حال یہ ہوا کہ ان کی بیٹی رات کو فوت ہوتی ہے تو ان کے پاس اس بچی کے کفن کے لیے اور دفن کے لیے زمین خریدنے کے پیسے نہیں تھے۔ سمجھ آ رہا ہے نا جی؟ اچھا، محنتی ایسے تھے کہ رات کو دفن ہوئی ہے، وہ فوت ہوئی ہے بیٹی، ابھی تک تدفین نہیں ہوئی، سویرے سبق پڑھانے مدرسے پہنچ گئے، سبق پڑھانے مدرسے پہنچ گئے۔ بچوں نے جب دیکھا، شاگردوں نے، کہ استاد صاحب کے چہرے سے دکھ کے آثار ہیں، بتایا بھی نہیں کسی کو، تو انہوں نے جب پوچھا بچوں شاگردوں نے، تب انہوں نے فرمایا کہ بیٹا یہ معاملہ ہے، بیٹی فوت ہو گئی ہے۔ اور وہ حدیث پڑھانے والے تھے، لیکن معاملہ یہ ہوا کہ گھر میں ان کے پاس بیٹی کی تدفین کے لیے جگہ خریدنے کے پیسے نہیں تھے۔ آپ کو پتہ نا یہاں جگہ خریدی جاتی ہے تدفین کے لیے، 40 50 ہزار روپے بھی لے لیتے ہیں جو آگے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ حال تھا۔ اور یہاں ہمارے ہاں جو ہے، میں حیران ہوں گے، یہ میں نے ابھی کل ایک مضمون لکھا ہے، اس میں یہ ہمارے استاد صاحب نے واقعہ سنایا تھا جو میں ابھی آپ کو سنا رہا ہوں۔ ایک جامعہ تھا، یہی لاہور کی بات کر رہا ہوں، بہت بڑے عالم تھے، وہ ایک دن ان کے شاگردوں نے دیکھا کہ رات کے وقت ان کے استاد جو ہیں وہ جوتوں والی دکان پہ بیٹھے ہوئے جوتے بیچ رہے ہیں۔ شاگرد جو ہے وہ داخل ہوا، آگے دیکھا کہ وہ ان کے استاد جو ہیں وہ نیچے زمین پر بیٹھ کر ایک بندے کو جوتا پہنا رہے تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ استاد صاحب یہ آپ کے بیٹے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ میرے بیٹے تو نہیں ہے، یہ تو
میں یہاں جوتے بیچنے آتا ہوں رات کو۔ پھر معاملہ یہ نکلا کہ میری بیٹی کی شادی تھی، تو میں نے انتظامیہ کو کہا جامعہ کی مدرسے کی کہ مجھے کچھ پیسے دے دیں، تو کہتے ہیں آگے سے انہوں نے بھی مجھے کھاتے کھول کے دکھائے۔ انہوں نے کہا حضرت ہمارا تو مدرسہ پہلے ہی مقروض جا رہا ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ چلو پھر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کہ میں رات کے وقت مزدوری کر لیا کروں، تو یوں کچھ پیسے جوڑ کے تو اپنی بیٹی کی رخصتی کر لوں گا۔ جیسے معاشرے میں حضور کی حدیث پڑھانے والا بندہ ہے، بخاری پڑھانے والا بندہ جو ہے وہ یوں قسمہ پرسی کی زندگی گزارے، اور اسی معاشرے کے اندر لوگ اربوں روپیہ گلی کے اندر صرف جناب سجاوٹوں پہ پیسہ بہا دیں ہیں۔ داتا صاحب رحمہ اللہ کورس ہوا ہے، 400 دیگیں بکرے کی لہیم کی روز کی پکتی رہی ہیں، اور 2 لاکھ سے زیادہ نان پکتے رہے ہیں۔ یہ ان لوگوں کو کھلائے جاتے رہے جو لوگ وہاں آتے رہے ہیں۔ تو بتائیں ہاں جی، کچھ ہی دنوں کے اندر یہ کروڑوں روپیہ خرچ کر کے کون سی دین کی خدمت کی ہے تم نے؟ سمجھ آئی نہیں سمجھ آئی؟ جہاں مدارس یوں اجڑ رہے ہوں ہیں، وہاں پڑھانے والے بیچارے، امام بیچارہ اس دور کے اندر ہیں، اس کو 15 سے 20 ہزار روپے تنخواہ پہ رکھا جاتا ہو، تو بتائیں وہاں دیندار آئیں گے؟ مصلی پہ کون کھڑا ہوا پھر؟ اور بھئی ہر بندہ نہیں ہوتا قربانی دینے والا، ہر بندے کی ترجیحات میں ایک ہی شے نہیں ہوتی کہ جناب بس وہ آخرت کو ترجیح دیتا رہے اور بچے روتے بلکتے رہیں تو اس کو کوئی پرواہ نہ ہو۔ آج آپ خود دیکھ لیں کس بندے کی پوری پڑتی ہے۔ ایک بندہ مجھے ایسے کہنے لگا، میں کہا بھی، کہتا جی یہ 20,000 بہت تنخواہ ہے جی، آپ کمال کرتے ہو آپ۔ نہیں، میں نے تو آج تک نہیں بات کی، کہ ایک دوست سے بات ہو رہی تھی، وہ ان کے سامنے بیٹھے کہہ رہے ہیں جی 20,000 بہت تنخواہ ہے۔ میں نے کہا صحیح سے بتائیں، باقی سارے کو چھوڑیں، آپ کو کچن کتنے پیسوں میں چلتا ہے؟ اس نے کہا 60,000 روپے۔ 60,000 روپے میں اس کا کچن چلتا ہے، لیکن اس کے کچن کی بات آئے تو اکیلا کچن 60,000 روپے کا چلے ہیں، باقی بجلی کے بل ہیں، گیس کے بل ہیں، پانی کے بل ہیں، آپ کو پتہ ہی اتنے سارے بل ہیں، اتنے اوپر ٹیکسز لگے ہوئے ہیں۔ نہیں جی، آپ کے پیسے اتنی تنخواہ سے آپ کو موت تھوڑی پڑ رہی۔ اللہ تبارک و تعالی یہ جو اس قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، سچی بات ہے انہی لوگوں نے بیڑا غرق کیا ہے، یہی لوگ اصل میں دین کے دشمن ہیں۔ یہ جب ظاہری بات ہے جی، پھر معاشرے میں بیٹھا ہوا بندہ جو ہے وہ کب تک دیکھے گا یار میرے جیسا بندہ جو ہے، اور میرے سے بھی تھوڑا پڑا ہوا بندہ، وہ اتنے پیسے کما رہا ہے، اور مجھے جناب رات دن محنت کر کے صبح سے لے کر شام تک اوپر سے چچوندریں ایسی ہوتی ہیں جناب، وہ بات پہ جناب وہ پوچھیں گے۔ ہمارے استاد تھے، آپ حیران ہوں گے، وہ کہتے ہیں جی وہاں ایک مسجد کا جو متولی تھا، کہتے ہیں وہ آ کے ہر روز گلے پڑا ہوتا تھا، ہر روز گلے پڑا ہوتا تھا۔ وہ دیکھو جی وضو خانے کا کیا حال ہوا ہے، جوتے پہ جناب وہ مٹی پڑی ہوئی ہے، فلانی جگہ پہ یہ ہوا ہے، فلانی جگہ پہ یہ ہوا، اس طرح بات پہ جناب گرفت ہوتی ہے اس کی۔ اور حال جو ہے وہ سوالات ایسے بھرپور طریقے سے کریں گے جیسے پتہ نہیں اس کو لاکھ روپے لے کے باندھا ہوا ہے وہاں پہ، ہے یہ نہیں؟ سب سے کم تنخواہ بھی نہیں بیچاروں کی ہے، اور سب سے زیادہ تذلیل بھی نہیں بیچاروں کی ہے۔ یہ جو ہے نا، یہ معاشرے کا ایسا سمجھے کہ ایسا سیاہ دھبہ ہے جو زندگی بھر بھلایا نہیں جائے گا۔ یہ اچھا، یہ جو اکثر کہتے ہیں نا جی، یہ جو آپ مدارس کو پیسہ دیں گے مدرسے کے بچوں کو تو یہ جناب بگڑ جائیں گے، تو یہ ہے تو وہ ہے۔ بندہ پوچھے کہ جب تم یتیم خانوں کو جا کے پیسے دیتے ہو تو وہاں یتیم بچے نہیں بگڑتے ہیں؟ وہی یتیم بچے جو ہیں وہ مدارس میں پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یتیم تو وہاں بھی ہے، یتیم یہاں بھی ہے۔ وہاں بھی تم نے یتیم کو دیا، یہاں یتیم کو دیتے ہوئے یہ یتیم بگڑ جائے گا۔ یتیم خانے میں بیٹھا ہوا یتیم نہیں بگڑے گا، آپ کے محلے میں بیٹھا ہوا یتیم جس کو آپ دیتے ہیں وہ یتیم نہیں بگڑے گا آپ کے زکوٰۃ کے پیسوں سے۔ یہ قرآن پڑھنے والا کیوں بگڑے گا؟ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے بات بگڑنے کی نہیں ہے، کسی شے میں فساد آنے کی نہیں ہے، بات فساد آنے کی یہ ہے کہ مدرسے کا بچہ نہیں بگڑے گا، اور تو بگڑ گیا ہے۔ مدرسے کے بچے میں فساد نہیں آئے گا، تیرے اندر فساد ہے۔ اب میں آپ کو ایک بہت بڑی بات سناتا ہوں۔ امام احمد رضا حنفی ماتریدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں
تم تو صدقات واجبہ کی بات کرتے ہو نا کہ مدرسے کے بچوں کو نہ دو، اگر دو گے تو تم یہ بگڑ جائیں گے، تو یہ ان میں تکبر آ جائے گا، ان میں یہ آ جائے گا، تو وہ آ جائے۔ کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کھا کے بڑے ہوں گے، تو پھر کہاں ان میں دین کی خدمت کی بات آئے گی؟ کبھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ بتاؤ صدقات نافلہ جو ہیں، جیسے مثال کے طور پر یہ کلخانی کے کھانے ہو گئے، اتنے اتنے کھانے کھاتے ہو، وہ بھی تو صدقات ہیں۔ اگر وہ کھانے سے آپ کے علاقے کا چکڑ چودھری خراب نہیں ہوتا تو صدقات واجبہ میں سے مدرسے کے بچے کھائیں گے، وہ کیوں خراب ہوں گے؟ نہیں سمجھ آیا؟ امام احمد رضا حنفی ماتریدی رحمہ اللہ نے بڑا واضح انداز میں فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں فقیر نے اپنا کہتے ہیں میں نے زندگی ساری ختم کے کلخانی کے 40ویں کے چنے جو ہیں وہ بھی اپنے منہ میں نہیں ڈالے۔ آگے انہوں نے پھر وجہ بیان کی ہے، فرماتے ہیں جو امیر بندہ یہ کلخانی کے چنے یہ والی چیزیں لے کے کھائے گا تو فرماتے ہیں اس بندے کا دل مردہ ہو جائے گا، اس بندے کا دل عبادت کی طرف مائل نہیں ہوگا۔ اب بتائیں جہاں خرابی ہو رہی ہے وہاں تو سارے گھٹ گھٹ کر کے کھا رہے ہیں، وہاں تو بھائی تانے مار مار کے لوگوں سے کلخانی کے کھانے نکلواتے ہیں، یہ کھاتے ہیں سارے ہڑپ کر جاتے ہیں، وہاں تو کسی کو موت نہیں پڑتی، وہاں کسی کو کچھ نہیں ہوتا۔ امام احمد رضا حنفی کہہ رہے ہیں نا کہ فرمایا کہ میں نے زندگی ساری یہ کلخانی کا چنا بھی منہ میں نہیں رکھا، تو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو اپنا بھی حساب رکھے نا۔ مولویوں نے آج تک ان کو تو نہیں کہا یار یہ تم کیوں کھا رہے ہو امیر ہو، تم کیوں کھا رہے ہو، تم تو امیر ہو؟ کبھی کہتے ہیں؟ پھر کو میرے جیسے مسکین بیان کر دے تو مولوی کہتے ہیں لو جی مسئلہ کی چولیں ہل گئی ہیں۔ میں نے ایک بار بیان کیا تھا، میں نے کہا بھئی یہ لوگ سود پہ پیسے لے کے کلخانیاں کر رہے ہیں، کوئی مہربانی کریں مولوی صاحبان ذرا نرمی کریں، اس سے میرے مسئلہ کو کچھ نہیں ہوتا۔ نہیں سمجھ آیا؟ مسئلہ کو کچھ نہیں ہوتا، ہمارے منہج کو کچھ نہیں ہوتا، اگر یہ آپ نرمی دے دیں گے۔ سچی بات ہے، مولوی آج بیان کرنا شروع کر دیں بھئی کوئی مسئلہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی پہاڑ نہیں گرے گا، میرے مسئلہ کو کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے ایک بار یہیں پہ مسئلہ بیان کر دیا، ہمارے ایک دوست تھے مفتی صاحب تھے، وہ بھی ان کے کہنے پر انہوں نے مجھے کہا، میں پہلے بھی ویسے بیان کرتا تھا، جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ ذرا تفصیلاً اس پہ 20-25 منٹ آپ گفتگو کر دیں تو ہم اپنے علاقے میں لوگوں کو سنائیں گے۔ اچھا جہاں انہوں نے سنائی وہاں تقریباً لوگ سدھر گئے ہیں، لیکن وہ میرا کلپ کہیں پہنچا ایک مولوی صاحب کے پاس، تو مولوی صاحب تو دھواں دھار طریقے سے بڑے گرجدار آواز کے ساتھ انہوں نے جناب وہ فتوے داغے، اللہ اکبر، انہوں نے کہا اس نے تو مسلک کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ ہم نے بڑی کوشش کے ساتھ لوگوں کو سود پہ لگایا تھا، وہ سود پہ لے کے ادھار پہ لے کے ابھی کل کی بات ہے، آپ حیران ہوں گے، کل کی بات ہے، ایک بندہ اس کی بیوی بیمار رہی ہے کئی مہینوں تک، ہسپتال میں پڑی رہی ہے۔ ہسپتال میں پڑے رہنے کے بعد وہ دوست نے جس نے بتایا مجھے، اس نے کہا کہ اس بندے کے پاس پیسے نہیں تھے کہ اپنی بیوی کو جناب پھل کھلا دے، کہتے جیسے وہ مر گئی تو کہتے ہیں لوگوں نے جناب اسے وہ تانے دیے، کہتے ہیں اس نے 250 سے زائد شاپر پیک کروائے، ہر شاپر کے اندر سیب بھی تھے، دو کیلے بھی تھے، چنے بھی تھے، یہ باقی چیزیں بھی تھیں۔ اب ذرا خود اندازہ لگائیں، جس بیچارے کے پاس بیمار بیوی کو کھلانے کے لیے سیب کے پیسے نہیں تھے، اس بندے پر اتنا بھاری بوجھ آخر پڑا ہے تو کیسے پڑا ہے؟ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ تو بھائی یہ جو کھانا ہے نا، ہمارے بزرگوں نے بڑا واضح انداز میں لکھا ہے، جو کسی کو مجبور کر کے اس کو تانے دے دے کے کھانا کھایا جائے نا، وہ کھانا جائز ہے، وہ کھانا جائز نہیں ہوتا۔ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں بڑی بررضا و خوشی کھلا رہا ہے، بھائیو اس کے پیچھے تانوں کا طوفان کھڑا ہوا ہے، وہ تانوں کی وجہ سے پریشان ہو کے۔ سچی بات ہے، ہماری اماں فوت ہوئی تھی، ہمارے ہاں بہت رواج ہے، آپ حیران ہوں گے، وہاں کیا رواج ہے جی؟ تیسرے دن ختم پڑھوائیں گے، پھر ہر جمعرات کو ساری برادری کو بلا کے ان کو کھانا کھلائیں گے، ساری برادری کو بلا کے کھانا کھلائیں گے، ہر جمعرات کو ختم پڑھیں گے، باقاعدہ مولوی صاحبان جو آئیں گے نا، 5 مولوی 6 مولوی، سارے وہ اپنے گھر سے برتن اٹھا کے لائیں گے، اتنے بڑے تھال ہوں گے، 5-7 اس میں کولیاں ہوں گی، وہ لے کے آئیں گے، لو جی تمہاری ماں مری ہے، نکالو کھانا یہاں رکھو۔ وہاں کے پیر صاحبان جو ہیں وہ الگ اپنے برتن لے کے آتے ہیں، یہاں جو کھانا ڈالیں بھائی، کیا ہے یہ؟ 7 جمعراتوں تک یہی چکر چلتا ہے، پھر 40ویں کا معاملہ الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، پھر سلانے کے معاملات الگ ہوتے ہیں،
تو یہ جناب اس طرح پھر پورے محلے کے لوگ کھائیں گے، سارے لوگ کھائیں گے۔ ادھر جناب یہ واحد دعوت ہے جو بندہ مرنے پر کی جاتی ہے یا نہیں؟ کسی کو سر میں درد ہوا ہو تو کہتے ہیں یار دعوت کھوا، یار تیرے سر میں درد ہو رہا ہے، کمال کیا ہے، تیرے بیٹے کو ڈینگی ہوا یار دعوت کھلا دیا، کیا کر رہے ہو؟ کبھی کہتا ہے کوئی کسی کو؟ لیکن یہ واحد دعوت ہے تو کہتے ہیں یار آپ کی اماں مر گئی، آپ نے دعوت ہی نہیں کھلائی ہے۔ سمجھیے، میری بڑی اماں فوت ہوئی تو میں نے گھر سیدھا کہہ دیا، میں نے کہا بھی آپ کی مہربانی، آپ نے کوئی اس طرح کے لمبے چکر میں نہیں پڑنا، ٹھیک ہے نا؟ آگے سے انہوں نے کہا کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، لوگ تو ہمیں مار دیں گے تانے دے دے کے۔ میں نے کہا بھی دیکھو بات سنو، لوگ آپ کو مارتے نا، آپ مرتے رہیں۔ میں نے کہا میں کسی کام میں نہیں آؤں گا اور نہ میں 1 روپیہ آپ کو دوں گا، سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ ٹھیک ہے نا؟ میرا ارادہ بنا تھا میں وہیں اعلان ہی کر دیتا، میں نے کہا خبردار بھائی کوئی ہم سے امید نہ رکھے کسی کو کھانے وانے کھلانے کی، سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ یہ جو جن لوگوں نے شروع کیا تھا وہ غریبوں کے لیے شروع کیا تھا، غریبوں کو تو دیا نہیں جاتا، غریب آتے ہیں وہاں ان کو دھکے مارے جاتے ہیں۔ کتنے غریبوں کو کھلایا جاتا ہے کھانا وہاں بتائیں؟ اب تو خیر یہی لاہور میں آج سے 12-13 سال پہلے ہمارے ایک دوست تھے، وہ فوت ہو گئے، وہ بوڑھے تھے اس وقت، وہ فوت ہو گئے۔ سب سے پہلے ہم نے وہاں دیکھا تھا، وہاں جنازہ پڑھا کے آئے ہیں، ان کو دفن کر کے آگے انہوں نے قورمہ کھلایا اور ساتھ پیپسی پلائی۔ سبحان اللہ، نیا ورژن لا رہے ہیں یہ کلخانی میں بھی، اس میں بھی تھوڑی ترقی ہو رہی ہے۔ اور بھئی یہ جو سارا کھا رہے ہو تم نہیں بگڑتے ہو کیا؟ اچھا پھر میں نے کیا کیا، میں نے کتابیں خریدی، کتابیں خرید کے میں علماء کے پاس جاتا، مدارس میں جاتا، علماء کے پاس جاتا، ان کو جا کے دیتا۔ تو آگے سے کوئی پوچھتا کہ یار یہ کتابیں آپ ہمیں دے رہے ہیں کس لیے دے رہے ہیں؟ میں ان کو کہتا یہ میری اماں کی کلخانی کی ہیں۔ بتائیں، مدرسے کے بچوں کو پوچھ کے میں جاتا بھی کوئی غریب ہے یہاں پہ کوئی کتابیں نہیں خرید سکتا، اس کو میں کتابیں دیتا کہ یہ کتابیں ہیں جی، یہ آپ لے لیں اور یہ آپ پڑھیں۔ ایک مولوی صاحب تھے، سچی بات ہے مفتی صاحب بھی تھے، میں ان کے پاس کتابیں لے گیا، یہاں سے گاڑی کروائی، اس میں ڈال کے لے گیا کتابیں، کافی ساری کتابیں تھیں۔ جب میں ان کے پاس پہنچا تو میں نے ان کو، مجھے کہنے لگے یہ کتابیں خیر تو ہے، یہ بیچنے کے لیے لائے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا جی یہ کتابیں میں آپ کے ادارے کے غریب بچوں کو دینے آیا ہوں۔ کہتے جی کیوں، ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا کسی مولوی کو شوق چڑھا ہو اس طرح کتابیں دینے کا۔ میں نے کہا بھی یہ ہماری اماں فوت ہوئی، یہ ان کی کلخانی کی کتابیں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ رونے لگ گئے تھے، رونے لگ گئے اور میرا ماتھا چوما۔ انہوں نے کہا جی یہ والا احساس اگر ہمارے ہر سنی کے دل میں جاگ جائے نا، جو لاکھوں کروڑوں روپیہ اکیلا کلخانیوں پہ خرچ کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ہاں علمی تبدیلی نہیں، انہوں نے کہا علمی سیلاب آ جائے۔ کیا آ جائے؟ علمی سیلاب آ جائے۔ سچی بات ہے۔ تو میں کلخانی پہ جاتا ہوں، میں سیدھا بیان کر دیتا ہوں، جس چیز سے امام احمد رضا کہہ رہے ہیں کہ اس سے دل مردہ ہوتا ہے، دل مردہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بندے کا دل عبادت میں نہیں لگتا، قرآن میں مزہ نہیں آتا، اللہ اللہ کرنے میں مزہ نہیں آتا اس کو۔ اور پھر آگے یہ جب مسئلہ بیان کرنا شروع کیا، اس وقت میں 6 سال میں پڑھتا تھا، ہمارے استاد تھے، یہ جو حوالہ میں سنا رہا ہوں یہ حوالہ میں نے نہیں پڑھا، لیکن یہ استاد ہمارے، ان کے سامنے ایسے بات ہوئی تو کہ یہ بچے جو ہیں مدرسے کے، ان کو بھی بچنا چاہیے کلخانی کے یہ کھانے سے۔ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں، امام احمد رضا کہہ رہے ہیں کہ یہ جناب ختم کے، میں نے کلخانی کے چنا تک نہیں کھایا آج تک میں نے۔ تو انہوں نے آگے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو بچنے کا حکم ہے، یہ بھی حوالہ انہوں نے امام احمد رضا کا دیا تھا، کہا کہ امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ یہ جو بچنے کا حکم ہے یہ عام لوگوں کو ہے جو قرآن حدیث نہیں پڑھتے، کہا کہ مدرسے کے بچے جو ہیں یہ قرآن حدیث پڑھتے رہتے ہیں، قرآن حدیث کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں سختی آنے سے محفوظ فرماتا ہے۔ بتائیں اس سے پھر کیا ثابت ہو رہا ہے؟ وہ صدقہ نافلہ جو عام بندے کے لیے دل کی موت کا سبب بن رہا ہے، اگر مدرسے کا بچہ وہ کھائے گا تو اس کے دل کو مردہ وہ نہیں کرے گا، اس کا دل زندہ رہے گا قرآن اور حدیث کی برکت سے۔ تو بھائی پھر صدقات واجبہ جو ہیں وہ مدرسے کے بچوں کو کیسے خراب کریں گے؟ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں مدرسے کے خیر خواہ نہیں ہیں، آپ بدخواہ ہیں، ایسی باتیں کر کے آپ لوگوں کے دلوں کو بدظن کر کے۔ حقیقت آپ کی یہ ہے کہ آپ جب مدرسے کو تالا لگوانا چاہتے ہیں، قرآن حدیث کی تعلیم بند کروانا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں۔ سمجھ آ گئے ہیں جی؟ ہاں، جو شاید دل کو مردہ کر رہی ہے وہ اور ہے،
جو شے دل کو مردہ کر رہی ہے وہ اور ہے۔ لہذا اپنے آپ کو بھی درست رکھیں، اور جو بیچارے دین کا کام کر رہے ہیں اور جو بیچارے یہ تڑپ رکھتے ہیں دین متین کی خدمت کرنے کی، ان کو بھی کرنے دیں۔ سمجھایا نہیں سمجھایا؟ آپ حیران ہوں گے، ہمارے ایک دوست ہیں، آخری بات عرض کر رہا ہوں، حاجی صاحب ہیں، بڑے ہی ایسے سمجھیں کہ دل کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ وہ مجھے ایک دن بتانے لگے، انہوں نے کہا جی پہلے ہم اسی طرح دیتے تھے لوگوں کو پیسے، کہتے ہیں جب سے آپ کے دروس سننے لگے ہیں تو ذہن بنا ہے کہ پیسہ جو ہے زکوٰۃ کا بھی وہ مدارس کو دیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو دل میں اطمینان زندگی میں حاصل نہیں ہوا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب عطا فرمایا ہے۔ سمجھایا نہیں سمجھایا؟ تو اس لیے بندہ مومن جو ہے وہ اپنے دین کا خیر خواہ رہے، اپنے دین کا خیر خواہ رہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔